الصبح بدا من طالع۔ عروج کے بعد سوال بہت اذیتناک ہوتا ہے۔ جب تک انسان خود ہار نہ مان لے کوئی چیز اسے ہرا نہیں سکتی۔ اس معاملے پر جھگڑے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جسے حل نہ کیا جا سکے۔ کسی کا راز تلاش نہ کرنا دانش مندی ہے اور اسے کسی پر ظاہر نہ کرنا دیانتداری ہے۔ حسد کرنے والے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہے لیکن اپنے لیے عذاب ہیں۔ اپنے آپ پر بھروسہ رکھو، اس طرح کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ سچائی کی عادت اپنا لیں، آپ کو زندگی میں کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔ اپنی خامیوں کو نظر انداز کر کے دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنا ہماری کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسروں کی چاپلوسی کر کے اپنا کام نکلوانے سے بہتر ہے انسان خود محنت کرے، اسی میں انسان کی عزت ہے۔ کسی انسان کو برائی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس کی رضامندی اسے برائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ حقیقی خاموشی دماغ کا سکون ہے اور روح کے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے نیند جسم کے لیے۔ جب بھی بولو سچ بولو، کیونکہ ٹال مٹول کرنا جھوٹ کی طرف پہلا قدم ہے اور جھوٹ بولنا جہنم کی طرف پہلا قدم ہے۔ ہمارے غصے کا سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہی پہنچتا ہے۔ مقبولیت سے بچیں، اس کے بہت سے نقصانات ہیں اور کوئی حقیقی فائدہ نہیں۔ اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کا اختیار اپنے پاس رکھیں، دوسروں کے ہاتھ میں نہیں۔ دوست کا انتخاب ایسے کرو جیسے بیوی کا کرتے ہو تاکہ صرف موت ہی آپ کو اس سے جدا کر سکے۔ غلط فیصلے کے اثرات بہت کم عرصے میں ہی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی کا فیصلہ عقل مندی سے کریں، پیسے سے زیادہ انسان کو، خوبصورتی سے زیادہ اعمال کو اور جسم سے زیادہ دماغ کو ترجیح دیں اور اپنے لیے ایک بیوی اور دوست تلاش کریں۔ وعدہ صرف اس وقت کریں جب آپ کے اندر اسے پورا کرنے کی صلاحیت ہو۔ پریشان حال زندگی میں اچھے کام کرنا اور آزمائشوں کو صبر سے برداشت کرنا زندگی کو آسان بناتا ہے۔ آج کل انصاف کے پیمانے امیروں کے لیے کچھ اور غریبوں کے لیے کچھ اور ہیں۔ جب تک ہم رشتوں میں سچائی کو برقرار رکھتے ہیں تب تک ہمارے درمیان اختلافات پیدا نہیں ہو سکتے۔ اپنے رہنما کی پیروی کریں اور توجہ سے کام کریں۔ اگر آپ اپنے رہنما کی پیروی چھوڑ دیں گے تو راہ سے بھٹک جائیں گے اور منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ دولت امیر لوگوں میں حرص، لالچ اور کنجوسی کی عادت کو بڑھاتی ہے۔ غصے میں کبھی تلخ کلامی نہ کریں بلکہ خاموش رہیں۔ فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرنے سے غلطی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ اپنی نسلوں کی حفاظت کیجیے کیونکہ جیسے آج ہم ہیں ویسے ہی ہماری اگلی نسل ہو۔ جنون کسی بھی چیز کا ہو ایک بخار کی طرح ہوتا ہے جو ہمیں کمزور بناتا ہے۔ اگر آپ اپنی کمزوری پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اسے دوسروں پر ظاہر مت کریں۔ محنت سے محبت کرو کیونکہ اگر آپ اسے فکر معاش رزق کے لیے نہیں بھی کرتے تو بھی یہ آپ کے جسم اور دماغ کے لیے صحت بخش ہے۔ لوگ دوسروں کو مشورہ دینے میں ہمیشہ آگے ہوتے ہیں لیکن اپنی جائز اور مثبت تنقید بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ نیکی کرنے کے بعد لوگوں میں اس کا اعلان کرنا نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ مستحق نہ ہونے کے باوجود انسان اپنی تعریف سے خاموش ہوتا ہے۔ مناسب طریقے سے مختصر اور صاف الفاظ میں بات کریں تاکہ آپ کی بات کو سمجھا جائے۔
ایک عقلمند شخص دو میں سے نہیں کسی ایک کی طرفداری نہیں کرتا، وہ دونوں کو سنتا ہے اور اپنی عقل سے انصاف کا فیصلہ کرتا ہے۔ زیادہ حاصل کرنے کی خواہش میں اپنی جان خطرے میں ڈالنا حماقت ہے۔ انسان خود کو بے وقوف بننا پسند نہیں کرتا، لیکن دوسروں کے لیے بے وقوف بننے سے خوشی محسوس کرتا ہے۔ طاقت سے دل کو فتح نہیں کیا جا سکتا، اور جو معاف کرتا ہے وہ انعام کا حقدار ہے۔ جس طرح برائی ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اسی طرح نیکی بھی ہمیں دعوت دیتی ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے اچھے کاموں پر خرچ کرو، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی زندگی کے لیے کچھ اصول بنائیں اور ان پر سختی سے عمل کریں۔ محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے جو انسان کو انسان سے محبت سکھاتی ہے۔ بہترین عمل نیکی کا کام کرنا ہے۔ سکھانے سے زیادہ سیکھنا اہم ہے، اور جو اپنی رائے کو پوشیدہ رکھتا ہے اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی چیز کی طلب کریں اور وہ آپ کو حاصل ہو جائے تو اس چیز میں آپ کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ برائی کو برائی سمجھتے تو آپ کا ضمیر زندہ ہے۔ سب سے کم ظرف ہے وہ شخص جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان دہراتا ہے۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ احساس سے خالی دل اس تاریک کمرے کی مانند ہے جو سدا سورج کی کرنوں سے محروم رہتا ہے۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہے جہاں تلخیوں کا جواب دینا بہادری اور ظلم کو برداشت کرنا صبر تصور کیا جاتا ہے۔ انسان کو خاموش اور عقلمند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہے۔ جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ منزل ملے نہ ملے بات کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔ زندگی میں موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو موقع کبھی نہ دینا۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں۔ جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے پوری ذمہ داری سے جلائیں۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھوانا۔ محبت میں خودداری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ جہاں پر تعلق برقرار رکھنا ہو وہاں الفاظ پر غور کرنا چھوڑ دو۔ اگر کسی کی مدد کرنے پر آپ بدلے کی امید بھی رکھ رہے ہیں تو آپ کاروبار کر رہے ہیں، احساس نہیں۔ سب سے بڑا منافق انسان خود ہوتا ہے، کیونکہ صرف اپنے ہی مطلب کی بات پسند کرتا ہے، اور جو ہمارے خلاف بات کرے چاہے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو غلط ہی لگتا ہے۔ محبت سے بھی زیادہ خالص جذبہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ نفرت ہے۔ احمق انسان سے کبھی بحث نہ کرے، کیونکہ وہ اپنی عقل کے مطابق ہی بات سمجھتا ہے اور کچھ تو سمجھتے ہی نہیں۔ لوگوں کی فضول باتوں پر غور نہ کریں، اور ان کے باتوں کا رد عمل نہ کرنا آپ کو پرسکون اور ان کو بے چین کرتا ہے۔ سچ ایک شیر کی طرح ہوتا ہے،
آپ کو شیر کی حفاظت نہیں کرنی پڑتی، آپ صرف اسے آزاد کر دیں، وہ اپنی حفاظت خود کرے گا۔ ہم یاد رکھنے والی بات کو تو بھول جاتے ہیں، لیکن بھول جانے والی بات کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ منافق کی بات خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اس کا رد عمل بہت دردناک ہوتا ہے۔ دنیا میں اصل زندگی وہی شخص گزارتا ہے جو کسی مقصد کو لے کر جیتا ہے۔ تمہارا بدترین دشمن وہ ہے جو تمہیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ اپنا سر اونچا رکھو، تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔